کچھ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ عورتوں میں بڑی برائی ہے اور کچھ مردوں میں بھی ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں چغل خوری, لگائی بجھائی ہے. فلاں یہ کہہ رہا تھا, اس کی دکان سے اٹھے تو اگلی دکان پر گئے, یار وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہتا تھا, اس کی مل سے نکلے دوسرے کی مل میں گئے, وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہ معاذ اللہ. اگر کہہ بھی رہا تھا تو آپ پر فرض ہے اس تک پہنچانا تاکہ اور دوری ہو جائے اور دشمنی ہو جائے. آپ کوئی خبر پہنچانے والے افراد ہیں کہ ایک خبر دوسری خبر تک پہنچانا ضروری ہے؟ دیکھیں ہمارا شعبہ اپنی جگہ پر, جیسے میں نے بھی ایک جملہ کہا کہ اسلام ہماری مرضی کا نہیں ہوگا, ہمیں اسلام کی مرضی کے مطابق ہونا پڑے گا نا. تو ہم صحافی ہوں, کاروباری ہوں, ہم قبیلے کے سردار ہوں, ہم زمیندار ہوں, ہماری فیلڈیں مختلف ضرور ہیں مگر ہیں ہم سارے مسلمان, ہم سب اسلام کے تابع ہیں, ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام پہ چلنا ہے نا. تو ہمیں یہ اجازت نہیں ملے گی کہ ہم لوگوں کو جناب ان کی باتیں ادھر تک پہنچائیں, کوئی اسکینڈل بنائیں, کوئی میسیجز چلانا شروع کر دیں کہ فلاں کے گھر میں یہ ہو گیا, فلاں کے پرابلم یہ ہو گئی. یاد رکھیں جو کسی کے عیب اچھالتا ہے دنیا میں اس کے عیب بھی کھول دیے جاتے ہیں, اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے, پتہ چل بھی جائے نا کہ فلاں کے پرابلم ہو گئی ہے, فلاں کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے, عیب چھپانے والے بنو, اللہ اس کے عیب بھی چھپائے گا. سچ بتائیے, اپنے آپ سے پوچھ لیتے ہیں, جو میرے اور آپ کے عیب ہمیں پتہ ہیں وہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائیں, ہم کسی کو منہ دکھانے جیسے رہیں گے؟ خود سوچیں, ایسی غلطیاں ہیں سب کی, اکیلے میں ایسے گناہ کیے ہیں, لوگ بڑا ہمیں اچھا سمجھتے ہیں, نیک سمجھتے ہیں. یہ کیا اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے عیب چھپائے ہیں. وہ جانتا ہے مگر پھر بھی چھپائے ہیں. وہ رب ہو کر چھپا رہا ہے, حالانکہ گناہ اس کے کیے ہیں, نافرمانی اس کی ہے, اور ہم بندے ہو کر کسی کا عیب پتہ چلے تو فوراً پھیلانے میں لگ جاتے ہیں, فوراً دوسروں کو بتانے میں لگ جاتے ہیں. نہیں میرے بیچ اسلام, یہ اسلام نہیں ہے. نرم ہو جائیں, لوگوں کے خیر خواہ ہو جائیں, صلح کروانے والے بنیں, اچھا فیصلہ کرنے والے بنیں, انصاف کرنے والے بنیں. یہ شریعت چاہتی ہے, یہ اسلام کی خوبصورتی ہے. کسی کو فیور دے کر اگلے پہ ظلم کر دیں گے, یہاں تو چل جائے گا, یہاں لوگ نہیں بگاڑ سکتے. بعض اوقات کچھ لوگ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. مگر جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک دن آنا ہے جب مظلوم کا ہاتھ ہوگا, ظالم کا گریبان ہوگا, اور اللہ مظلوم کے ساتھ ہوگا. اللہ نے انصاف کرنا ہے, رب کریم ہے, وہ کسی کا حق ضائع نہیں فرمائے گا. آپ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کمال کی بات لکھتے ہیں, ڈر جانا چاہیے اس سے. آج لوگ کسی کی زمین رکھ لیتے ہیں, پیسے نہیں دیتے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو کسی کے 3 پیسے, I am not talking about million rupees اور 10 million rupees اور لاکھوں روپے کی بات نہیں کر رہا, صرف 3 پیسے جان بوجھ کر دبا لے, بروز قیامت اسے 700 مقبول با جماعت نمازیں دینی پڑ جائیں گی. ان 3 پیسوں کے بدلے نمازیں کتنی؟ 700, وہ بھی مقبول اور با جماعت. شاید یہ تو پوری زندگی میں ہمارے پاس نہیں ہوں گی. جو لاکھوں روپے دبا بیٹھا, جو زمینیں کھا بیٹھا, جو حساب کتاب بناتا ہی نہیں کسی کا, کہتا ہے بس ٹھیک ہے یہی لے جاؤ. کاروباری لوگوں کا ایک اور عجیب سا ٹرینڈ ہے, مثال کے طور پہ 2,05,720 روپے بل بنا, بھائی ٹھیک ہے یار 2 لاکھ لے لو بھائی, اچھا چلو 2,05,000 لے لو, 720 تو گئے. کیسے گئے بھائی؟ ایک روپیہ دینا پڑے گا اگر کسی کا آپ پر آتا ہے. وہ معاف کر دے الگ بات ہے, معاف دل سے کوئی نہیں کرتا, مجبوراً بیچارہ کہتا ہے چلو بھائی اگلا مال بھی دینا ہے, اگلا سودا بھی کرنا ہے, ماننا پڑے گا صاحب کی. یہ آپ نے اس کے پیسے رکھ لیے, اور قیامت کے دن اگر وہ کھڑا ہو گیا تو آپ کیسے جواب دیں گے؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا تو خیال ہی کوئی نہیں کرتا. فروٹ والے کی دکان پہ جائیں گے, 1 کلو فروٹ لیا, ایک امرود اٹھا کے ویسے ہی کھا لیا, ویسے ہی بیر اٹھا کے, اجازت لیا آپ نے؟ یہ ایک دن کا آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا سیدی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے والد کا, کہ وہ ایک سیب کا حق بخشوانے گئے تھے, اور کتنے سال باغ کی رکھوالی کی ایک سیب کے لیے, اور آج یار لوگوں کو پرواہ کوئی نہیں ہے. ایسا نہ کریں, حقوق العباد کا خیال رکھیں. تو بہرحال میں دوبارہ اس پہلی حدیث پر آتا ہوں, انصاف پر کچھ بات ہو گئی, کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ جن 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا, اس میں پہلا وہ شخص ہوگا کہ جو عدل کرنے والا حکمران ہوگا. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ عدل کرنے والا بنائے.